اس سے پہلے بھی شہباز شریف کی حکومت میں نواز شریف نے اسحاق ڈار کو اپنے وائسرائے بنایا ہوا تھا، جو وزیر اعظم کو لفٹ تک نہیں کراتے تھے۔ اب انہیں نائب وزیر اعظم بنا دیا ہے، جو آگے چل کر شہباز شریف حکومت اور ن لیگ کے لیے کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا۔ پاکستان میں جمہوری حکومتوں اور مقتدر حلقوں کے درمیان تعلقات سے آگاہی رکھنے والے سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی کا کہنا ہے کہ بظاہر لگ رہا ہے نواز شریف ماضی کی طرح محاذ آرائی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے رانا ثناء اللہ کے گزشتہ کچھ روز کے بیانات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ ن لیگ میں بیانیہ نواز شریف جو کچھ روز میں سامنے آئے گا، اب اس کے سامنے آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے یا کم از کم بیانیہ کی تلاش کی طرف قدم بڑھا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار کی تعیناتی مسلم لیگ نہ اور حکومتی سطح پر شہباز شریف گروپ کے مقابلے میں نواز شریف گروپ کو مضبوط کرنے کی ایک کوشش ہے، اور اس سلسلے میں مقتدر حلقوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ لگ رہا ہے کہ نواز شریف اپنی طاقت اور اختیار منوانا چاہ رہے ہیں۔ خالد لودھی کے مطابق یہ دو بادشاہ اقدام ہے جس سے شہباز شریف اور مقتدر حلقوں دونوں کو پیغام دیا گیا ہے۔ اس سے ن لیگ کو کیا فائدہ ہوگا یہ تو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن دوسری سائیڈ رٹ ہو جائے گی اور لازمی طور پر اس کا ردعمل بھی آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن واپس لینا پڑے۔ اسحاق ڈار بطور نائب وزیر اعظم، کیا نواز شریف نے روایتی محاذ آرائی کا آغاز کر دیا؟ پاکستان مسلم لیگ ن کے رہنما اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو اتحادیوں سے مشاورت کے بعد نائب وزیر اعظم بنایا گیا ہے۔ ان کے مطابق اسحاق ڈار کی تقرری پر پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں، اور ان کی تقرری کا فیصلہ وزیر اعظم نے دوستوں کی مشاورت سے کیا۔ تاہم تجزیہ نگار اس تقرری کو پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف کی مکمل اور بااختیار وزیر اعظم بننے کی پرانی خواہش یا کوشش کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چونکہ نواز شریف اب کی بار خود اقتدار میں نہیں ہیں، لیکن حکمران جماعت کے قائد ہونے کی حیثیت سے وہ خود کو کنگ میکر ضرور سمجھ رہے تھے، لیکن کچھ ہی مہینے گزرنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق اس وجہ سے نواز شریف نے نہ صرف جماعت کے اندر بلکہ حکومتی سطح پر بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانے بلکہ واپس حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسحاق ڈار کی تقرری اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سیاسی امور کے ماہر زیگم خان کا کہنا ہے کہ بظاہر اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاہم مسئلہ تب ہوگا جب وہ معاشی معاملات میں مداخلت کریں گے۔ انہیں وزیر خارجہ بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ معاشی امور سے دور رہیں گے، کیونکہ گزشتہ حکومت کے 16 ماہ میں انہی کی وجہ سے معیشت کا حال برا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جب انہیں نائب وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے تو وہ براہ راست معاشی معاملات میں مداخلت کریں گے، تو ایسی صورت میں وہ حلقے جو ان کی معیشت میں مداخلت کے خلاف تھے ان کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، اور اس طرح حکومت اور ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوں گے۔ زیگم خان نے کہا کہ نواز شریف کی جانب سے اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم بنانا دراصل شہباز شریف کو کم تر تصور کرنے کے مترادف ہے۔ اس سے پہلے بھی شہباز شریف کی حکومت میں نواز شریف نے اسحاق ڈار کو اپنے وائسرائے بنایا ہوا تھا، جو وزیر اعظم کو لفٹ تک نہیں کراتے تھے۔ اب انہیں نائب وزیر اعظم بنا دیا ہے، جو آگے چل کر شہباز شریف حکومت اور ن لیگ کے لیے کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا۔ پاکستان میں جمہوری حکومتوں اور مقتدر حلقوں کے درمیان تعلقات سے آگاہی رکھنے والے سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی کا کہنا ہے کہ بظاہر لگ رہا ہے نواز شریف ماضی کی طرح محاذ آرائی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے رانا ثناء اللہ کے گزشتہ کچھ روز کے بیانات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ ن لیگ میں بیانیہ نواز شریف کا چلے گا جو کچھ روز میں سامنے آئے گا، اب اس کے سامنے آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے یا کم
از کم بیانیہ کی تلاش کی طرف قدم بڑھا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار کی تعیناتی مسلم لیگ نہ اور حکومتی سطح پر شہباز شریف گروپ کے مقابلے میں نواز شریف گروپ کو مضبوط کرنے کی ایک کوشش ہے اور اس سلسلے میں مقتدر حلقوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ لگ رہا ہے کہ نواز شریف اپنی طاقت اور اختیار منوانا چاہ رہے ہیں۔